السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ فقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلى الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں اور محترمہ خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کے ادھیر عمر میں اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے جانے پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اپنے مقدس گھر، جس کو مسجد کہتے ہیں، جو اللہ کے نور کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، اللہ کی تجلی کا مرکز ہے،
مل جل کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، میں نے چند اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جن میں سب سے پہلے نمبر میں سب سے پہلی نعمت زندگی ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ شبابک قبل شیبک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کر لو۔ فراغک قبل شغلک، مشغولی آنے سے پہلے فرصت کی قدر کر لو۔ اس میں پہلے نمبر میں زندگی ہے۔ انسان موت کے بعد اس نعمت کو یاد کرے گا، جیسے بیمار انسان صحت کے زمانے کو یاد کرتا ہے، مشغول انسان فرصت کے ٹائم کو یاد کرتا ہے، بڑھاپے میں جوانی یاد کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کاش یہ نعمت 2 مرتبہ واپس مل جائے، لیکن جوانی واپس ملتی نہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے قوہ کمزور، آنکھوں کی بینائی کمزور، کان کی سنوائی کمزور، اعضاء کی قوت انسان میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس طرح انسان جب فرصت میں ہوتا ہے تو اس وقت مشغلے کی انسان کو قدر ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من أين اکتسبه ومن أين انفقه وعن علمه ماذا عمل به۔ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی جی فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا چوتھا مرحلہ میدان محشر ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ پہلا مرحلہ عہد الستو کا تھا، وہاں سے پار ہو کر ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، ماں کے پیٹ سے پار ہو کر ہم دنیا میں آ گئے، ہم تیسرے میں ہیں، اور یہ مرحومہ چوتھے میں ہے، یعنی قبر کے پیٹ میں۔ اور 5واں مرحلہ جو آنے والا ہے وہ موقف حساب ہے۔ کل کائنات ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، قبر کے پیٹ سے اس حالت میں کھڑے ہوں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسولوں میں جس پیغمبر کے جسم کو برہینہ کر کیا گیا تھا اور آگ میں ڈالا تھا دشمنوں نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو کپڑا پہنائیں گے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سطر کا کیا مسئلہ رہے گا؟ کہا عائشہ اللہ بڑے غضبناک ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نگاہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، ہر ایک انسان کو اپنا ہی سوچ میں پڑا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، سوائے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء
تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پانچویں مرحلے میں وہ ہے، ہم چوتھے میں ہیں، تیسرے میں عہد الستو پار کر گئے جب ہم چھوٹی چونٹی کی شکل میں تھے، ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں آئے اور بچے کی صورت میں باہر نکلے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان کی تخلیق پر قرآن کریم میں 1000 آیتوں میں انسان کی تخلیق کا ورنن ہے۔ 1000 قرآن کی آیت، 6665 آیت قرآن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت، اور اخیر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ من الجنت والناس آخری آیت قرآن کریم میں 6665 آیتیں ہیں۔ ان میں 1000 آیتوں میں اللہ نے انسان کی تخلیق بیان کی، جن میں آدم کی پیدائش اور اولاد آدم کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ انسان پہلا عالم عہد الستو ہے، دوسرا عالم ماں کا پیٹ ہے، تیسرا عالم دنیا کا پیٹ ہے، اور چوتھا عالم قبر کا پیٹ ہے، اور پانچواں عالم میدان محشر ہے، اور جو ہے چھٹا عالم انسان کا جنت یا جہنم میں ابدی فیصلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ اس میدان قیامت سے کسی انسان کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 سوال کا جواب نہ ہو جائے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ فرمائیں گے ہم نے تم کو عمر دی تھی، کن کاموں میں فنا کی اس کو۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے کون سے کاموں میں اس کو لگایا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، مال کے بابت 2 سوال ہوں گے، آنے کا راستہ کیا تھا اور خرچ کرنے کا راستہ کیا تھا۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیرانی پیر، بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنیت الطالبین میں لکھا کہ میں انسان کے مال کے خرچ کرنے کی جگہ سے انسان کے مال کے کمانے کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات، مال کے لگنے کی جگہ سے غوث پاک مال کے آنے کی جگہ کا پتہ بتا دیتے تھے۔ حلال اور طیب مال حرام اور ناجائز کاموں میں کبھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ واذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز جمعہ ختم ہو جائیں، اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ میں تفسیر میں لکھا وہ اللہ کا فضل مال ہے، یعنی انسان دنیا کمانے کی محنت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی میں سب سے بڑی نعمت چوتھی چیز وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، جتنا شریعت جانی عمل کتنا کیا۔ اس لیے جتنا علم انسان کے پاس ہو اتنا عمل بھی انسان کے پاس ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرتا، تو اس کو علم سیکھنے کی توجہ دلا دی گئی،
اور علم کیوں نہیں سیکھا اس پر تنبیہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر عالم کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو علم سیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی تلاش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دو سوال علم کے بابت، جانا کتنا اور کر کے کتنا آیا۔ دوسری نعمت میں نے گنائی ایمان، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ادنا درجے کا مسلمان جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہو، کسی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا بھی، اتنی قیمتی دولت ہے ایک ذرے کے برابر بھی جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اتنا بھی ایمان بچا کر کے لے گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، بخاری کی روایت کتاب الایمان میں، نکالو اس کو جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو، پھر اس کو نکالا جائے گا، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، اور پھر اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ فرمائیں گے۔ یہ قیمت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی پڑھوں تو درود پڑھنا چاہیے۔ امت میں سب سے تیزی کے ساتھ جو عبادت رخصت ہو رہی ہے وہ صلاۃ و سلام والے۔ حالانکہ زندگی میں صبح میں 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ روزانہ درود اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ 5 نماز تو پڑھتے جو ہیں، کسی ایک نماز کے بعد نبکی کر لینے کا ایک عادت طے کر لو، اور وہ عادت ہمیشہ کے لیے ہو اور ایک ٹائم پر ہو۔ ایک پانی کا قطرہ نل لیکیج ہو، وہ ٹائلز پر گرتا ہے تو پکی تیز ترار ٹائلز میں دبا اور چھیڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک وقت کا عمل متعین لمبے زمانے تک استقامت کے ساتھ جب آدمی کرے گا تو اس کا خبیث نفس کنٹرول میں آ جائے گا۔ استقامت دین میں مطلوب ہے اور محمود ہے۔ خیر العمل ما دیم علیہ، وہ عمل اللہ کو پسند ہے جس پر آدمی ہمیشگی کرے۔ ایک درود پر 40 فائدے ملتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، حج قبول ہو نہ ہو اللہ کے علم میں ہے، لیکن درود تو ہر ایک کا قبول ہے، نہ ہر حال میں قبول ہے۔ دیگر اعمال مفروضہ قبول ہو یا نہ ہو اللہ کے علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ عمل قبول ہے جس کے بعد دوسری مرتبہ اس عمل کی توفیق ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنا عمل قبول ہے کہ نہیں اس کا اندازہ کرنا ہو تو حدیث میں ہے، ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب ہماری فجر مقبول ہے کہ نہیں، اللہ نے قبول کر لی کہ نہیں۔ اب ظہر میں حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر قدم مسجد میں آ گئے اور ظہر پڑھ لی تو فجر قبول ہو گئی، یہ علامت ہے۔ ظہر پڑھی، اب عصر میں پھر ہم نے ادائیگی کر لی اللہ کے فضل سے، ظہر قبول ہو گئی، یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایک عمل کے بعد دوسری مرتبہ جب اس عمل کی توفیق ہو جائے تو پہلے والا عمل مقبول ہے۔ میں آپ کو وہ سناؤں گا جو قرآن اور سنت اور سلف کے اقوال ہے، اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ پہلی چیز زندگی، دوسری چیز ایمان، تیسری چیز ایک مسلمان کی حق کے ادائیگی اور ایک مسلمان کے حق کی رعایت۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بحیثیت مسلمان 5 حق ہیں۔ للمسلم علی المسلم 5: عید المرید، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، رد السلام،
इजाबत दावा, रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने 8 से 10 रिवायतें जमा की। एक मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान दूसरे मुसलमान के 5 हक है। जब मुसलमान की तबीयत नादुरुस्त हो तो इयादत करे, खबर निकालने जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के बाद किसी बीमार की खबर निकालने कोई गया, शाम तलक खबर निकालने जाने वाले के लिए फरिश्ते 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। एक मरतबा हदीस सुन ली, एक मरतबा अमल कर लो, अल्लाह की इज्जत की कसम उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इस अमल की मिठास जुबान में महसूस न करो। इसका यकीन भी करो, खाली सुनते मत रहो। एक अमल बताया जाता है, एक काम दिया जाता है, इसका अमलीकरण करना चाहिए। और अमल से फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह की इज्जत की कसम उस वक्त तक आदमी मरता नहीं है जब तक अल्लाह पर ईमान और सवाब की नीयत से, अगर नीयत में खतरा नहीं, अल्लाह पर ईमान और सवाब की नीयत से एक अमल किया, उस वक्त तक आदमी मरता नहीं है जब तक कि उस अमल के मिठास को महसूस न कर ले। ये नकद फायदा है। शाम को अगर बीमार की खबर निकालने गया, सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। हमारा अमल 10 मिनट का है, दरमियान में मौत हो गई हमारी। अब 70,000 फरिश्ते जब दुआएं मगफिरत कर रहे हो और हम मर रहे हो तो क्या कभी बेईमानी की मौत आएगी? अमल कितना आसान है। एक मुसलमान का हक, इस्लामी हक, इत्तिबाउल जनाइज दूसरा हक। एक मुसलमान की मौत की खबर आई, जनाजे के साथ चलना, जनाजे के साथ चला जाए। 3 काम पर अमल के 2 क़िरात मिलेंगे, तजहीज़ और तदफीन और नमाज जनाजा और तदफीन। यानी जिस वक्त गुस्ल दिया जा रहा हो उस वक्त हम गुस्ल और कफनाने के अमल में शिरकत पर 1 क़िरात मिलेगा और नमाज जनाजा और दफन पर दूसरा क़िरात मिलेगा। सहाबा ने पूछा, वमल क़िरात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात क्या होता है? एक क़िरात आम तौर पर दीनार का 12वां हिस्सा है। दीनार का 12वां हिस्सा, जैसे 1 रुपये के 100 पैसे, दीनार का 12वां हिस्सा। लेकिन यहाँ कुल कायनात का खुलासा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 क़िरात 1 ओहद पहाड़ और 2 क़िरात 2 ओहद पहाड़ का वज़न। इतना बड़ा सवाब जो ताज़ियत के लिए गया, जनाजे के साथ चला, ये मुसलमान का हक है। तशमीतुल आतिश, मुसलमान को छींक आई, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला कहेगा यरहमुकल्लाह, फिर ये छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। देखो तो इस्लाम की तालीमात तो देखो, कुल कायनात का खुलासा। हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बलीग तालीम मुसलमानों को दी, इंसानियत को दी, बलीग तालीम। जब छींक आती है वो अटक जाए तो इंसान मर जाता है, और जब बाहर निकल जाती है तो इंसान को नई जिंदगी नसीब होती है, इसको नई जिंदगी नसीब होती है। अब साइंस में भी स्टडी कर लेना, नई जिंदगी नसीब होती है। नई जिंदगी के नेमत के शुक्राने पर खाली अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत वज़नी कलीमा है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। ये खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान के पलड़े को वज़न के एतबार से भर देगा। एक मर्तबा का अल्हम्दुलिल्लाह तराजू के एक पलड़े को नेकियों से भर देता है, और तराजू का वहाँ का एक पलड़ा एक आसमान के बराबर। किफ़तुल मीज़ान
कमा बैन समाए वल अर्द, एक आसमान के बराबर। और नबी जी फरमाते हैं एक आसमान की मसाफत 500 बरस के बराबर बड़ी। मुसलमान के कौल की कीमत कितनी, मुसलमान के अमल की कीमत कितनी। ईमान दिया अल्लाह ताला ने, ताज़ियत के अंदर शरीक हुई। चौथी नेमत मैंने गिनाई थी, अल्लाह के मुकद्दस घर मस्जिद में बैठे हैं। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह 92 बरस की उम्र मिली, या 91 ईयर, 91-92 साल। इनमें इनका ज़माना दावत 50 साल है और ज़माना तलम्मुस 40 साल का है। अरबों में कसर के हज़फ करने की आदत है। इनकी अरबी किताबें पढ़ी, अरबी में लिखी गई, बाद में ट्रांसलेशन अरबी का फारसी में हुआ। हिंदुस्तान में एक ज़माने तक फारसी हुकूमत रही। सर ये उन्वान एक अलग अंदाज का है। फिर उर्दू हिंदी वजूद में आई। ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो तो अरबी थी। अरबी से सब कुछ ट्रांसलेशन मुख्तलिफ ज़ुबानों में हुआ, लेकिन जो ट्रांसलेशन हो रहा है इसमें ज़रा सोचना चाहिए। अभी एक हिंदू महाराज ने कुरान करीम का ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, जो पूरा कुरान रद्द बदल कर दिया है। इसलिए मार्केट में मिलने वाला हर लैंग्वेज में तर्जमान इस्लाम का नहीं हो सकता। एक आलिम ने जो सुन्नी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने तबसरा किया है उसका। सही कुरान अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम, उसका एक हर्फ भी बदला नहीं जा सकता। हर्फ तो दूर की बात, हरकत नहीं बदली जा सकती है। अरे हरकत तो दूर की बात, कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तिलावत की अदायगी के वक्त जो लबो लहजे बनाए थे, उम्मत ने इन लबो लहजों की भी हिफाजत की। बाकी कोई चीज़ महफूज नहीं, अहादीस महफूज, कुरान महफूज। इस उम्मत में दो बड़ी चीज़ें हैं, एक कुरान इसकी हिफाजत हुई और एक अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हुई। तो गौसे पाक ने लिखा, यह अल्लाह के नूर के नाजिल होने की जगह है। हम सब पर अल्लाह का नूर छाया है। अभी बाहर कोई बैठा हो तो ये समा नहीं छा सकता, जगह जगह में फ़र्क पड़ता है। नबी जी ने फरमाया कि बाजार शैतान के अंडे बच्चे देने की जगह है। ये भी नबी जी ने फरमाया कि बाजार शैतान के अंडे बच्चे देने की जगह है। हम ताज़ियत में बैठे बाहर, जैसे रात को बैठे थे मगरिब के बाद, तो हमारे अहमदाबाद के मेहमान खलील साहब ने कहा कि ये तरीका कैसा, इससे बेहतर है कि सब दाने तकसीम किए जावे और सब बैठकर मरहूम के लिए इसाले सवाब करें। यहाँ कोई बीड़ी पीता है, यहाँ चाय का दौर चलता है, तो ऐसा कोई तरीका तुम क्यों ईजाद नहीं करते हो। लेकिन वहाँ एक मरतबा भी ज़ुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगा। क्यों? वो बाज़ार का माहौल है, ये मस्जिद का माहौल। नूर देख रहे हैं ना, एक हिस्सी तौर पर नूर समझा रहा हूँ। झगड़े भी सारे नूर के हैं, लेकिन नूर में आपको समझाता हूँ। ये अल्लाह के नूर का समा जो छाया हुआ है, ये अल्लाह के घर की बरकत है। इसलिए मुसलमान के लिए अल्लाह की मस्जिद, उसका काबा और किबला और उसके दिल की धड़कन है। मुसलमान मस्जिद के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकता। और मस्जिद की आबादी में मुसलमानों की आबादी, और मस्जिद के बहरान करने में मुसलमानों के बहरानी। हिस्ट्री देख लीजिए, ज़मीन में चल फिर कर घूम फिर लो। एक ज़माने में जो इस्लामी मराकिज़ थे, अरे दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जूनागढ़ का पूरा ऊपर कोट जहाँ मस्जिदें थी, जिसको मैंने 7 मरतबा स्टडी किया है रूबरू, आलीशान इस्लामी मराकिज़ और दरगाहें,
آج انٹری کر کے پورا اوپر کوٹ گھوم لو، قسم خدا تعالیٰ کی ایک بھی مسجد اور درگاہ باقی نہیں۔ بہت سمجھایا تھا مسلمانوں کو کہ اس مسجد کی، خالی جامع مسجد کی حفاظت کر لو۔ اگر اوپر کوٹ میں اس مجمع میں سے کسی نے وہاں کی جامع مسجد کو دیکھا ہو تو اس کی خوبصورتی، اس کی مضبوطی اور اس کی پائیداری، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ مقبرہ جو شہر میں ہے اور اس کے ساتھ جو جامع مسجد ہے، اس کے مقابلے میں اس کی رونق تو بڑی عجیب، جہاں اللہ کا ایک زندہ معجزہ جس میں بے حرمتی کی تھی مسجد کی، اس کو انسانی شکل سے خدا نے پتھر کی شکل میں مسخ کر دیا تھا، لیکن وہ مندر کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے 7 دورے کیے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے اسلامی شعائر کی حفاظت نہیں کی، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، کچھ بھی۔ کبھی کبھی اللہ صاحب قبر سے کام لیتا ہے، کبھی کبھی صاحب قبر سے کام لیتا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء قبر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تفصیلی مطالعہ کرو، بے دھڑک بیان بازی بھی اچھی چیز نہیں۔ لمبے کھول اور لمبی اسٹڈی اور لمبے علوم کے بعد 2 چیزیں ہیں۔ حضرت عمر کو 2 چیزیں ملی تھی، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اور ایک دل کے اندر کی گہرائی سے لمبی سوچ جو حضرت عمر کو دی گئی تھی۔ کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ مسلمان جب تک شعائر اسلام کی حفاظت کرتے رہیں گے، تب تک دنیا کے کسی دشمن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ان شعائر کی طرف وہ للچا کی نگاہیں ڈالے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے شعائر کی حفاظت کرنا بند کر دیا تو پھر دشمنوں کی للچائی نگاہیں اس پر پڑی۔ ایک ایک کی ہسٹری کا اسٹڈی کرو آپ، خالی میری باتیں سن کر کے بائی پاس مت کر لو۔ میں بھی لمبے مطالعے کے بعد ابھی یہ مضمون میں نے 5 کتابوں سے منتخب کیا ہے، تو میں بھی گھنٹوں اسٹڈی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور یہ نیابت میں کرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوتی ہے۔ تو اپنے دل دماغ پر کوئی چیز لو تو پتہ چلے گا اسلام ایک مکمل حیات ضابطۂ انسانی ہے جس کے ہر گوشے گوشے کی حفاظت کی گئی۔ دنیا تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پریورتن کا اور ہندوستان میں پریورتن کا ایک عجیب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ننگا۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مسلمان ذمہ دار ہے، کہیں نہ کہیں مسلمان ذمہ دار ہے۔ اپنے قبرستانوں کی خبر گیری میں، اپنے نیک صالحین اللہ کے بندوں کی زیارات کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں کہیں نہ کہیں بڑی ذمہ داری انسان کی ہوتی ہے۔ جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو اچھے معنی میں نبھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اور جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور دامن جھاڑ دیتا ہے تو پھر اللہ دشمن طاقتوں کو کھڑی کرتے ہیں، اور وہ دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے اوپر وہ مصیبتیں ڈھاتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ چوتھی نعمت میں نے یہ گنائی تھی، اللہ نے اپنا مقدس گھر، اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، اللہ کی تجلی یہاں اترتی ہے، اللہ کی رحمت یہاں اترتی ہے۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں جو آدمی 5 ٹائم مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کا نور لے کر گھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت لے کر گھر جاتا ہے، اللہ کی تجلی لے کر گھر جاتا ہے۔ اور جو آدمی نماز میں نہیں آتا مسجد میں، اس کے لیے کوئی نور نہیں، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں، اور اس کے لیے کوئی تجلی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھی تو خبیث النفس زندگی گزارتا ہے، اس کو پیغمبر نے ان الفاظ میں نقل فرمایا، خبیث النفس زندگی گزارتا ہے۔ یہ 4 باتیں تو بطور تمہید کے میں نے ذکر کی۔ اب اصل مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی مختلف مقامات کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں۔
جس کے نچوڑ میں 3 باتیں سمجھانی ہیں۔ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان 3 چیزیں سیکھنی ہیں اور 3 چیزیں سکھانی ہیں اپنی اولاد۔ ایک، اللہ کی محبت، یاد رکھو اللہ کی محبت۔ دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور تیسرے، اہل بیت کی محبت۔ اب 3 باتوں کو تفصیل سے میں سمجھاؤں گا۔ میں نے قرآن سے آیات لی، 10 لاکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے چند روایتیں پڑھی جو صحیحین بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اس سے 3 نکاتی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے اندر 3 صفات پیدا کرے۔ ایک، اللہ کی محبت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایک اہل بیت کی محبت۔ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، 10 تاریخ چلے جانے پر محرم کی حرمت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ساتھ ساتھ میں ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی رجب۔ ایک دور تھا دھرتی پر مکے میں جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا سے پہلے آخری پیغمبر تھے، یعنی آقا سے پہلے جو آخری پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے لے جانے کے بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ قیامت تک کے لیے عیسائیت کے باطل عقیدے کی قرآن تردید کرتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں الیاذ باللہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیے، ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی۔ ان کے قبرستانوں میں سولی کا شعار ہوتا ہے، اور اپنے گھروں میں وہ اور اپنے گلوں میں وہ پہنتے ہیں۔ جیسے مسلمان چاند تارے کا شوق ہوتا ہے، وہ صلیب رکھتے ہیں۔ قرآن کا بیان دیکھو، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ قرآن کا ایک عجیب مسئلہ ہے، نہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے۔ ان کا معاملہ ان پر مشتبہ اللہ نے کر دیے، اور اللہ نے زندہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں۔ اس وقت وہ بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، اور اس وقت کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد الرسول اللہ کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے۔ پہلا کام، ملک شام کے باب اللد پر دجال کو پکڑ کر کے حضرت عیسیٰ قتل کریں گے۔ حضرت امام مہدی عصر کی نماز کی صفیں مرتب کر رہے ہوں گے، اور نماز عصر ہو جائے گی، اور پہلا کام حضرت عیسیٰ کا یہ ہوگا۔ درمیان میں تذکرہ آیا تو میں نے اتنی بات ذکر کر دی۔ 33 سال کی عمر کے بعد یہ قصہ پیش آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر آقا کی ولادت باسعادت تک، یا آقا کے اعلان نبوت تک 569 سال ایسے رہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آگے آگے آ جائے، درود شریف پڑھ لیں۔ جس میں کوئی نبی نہیں تھا، آگے بڑھ جائیے بھائی، جگہ خالی پور کر دی تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت۔ تو اس زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی امت یا جب بھی کائنات نبوت یا نبوت کی محنت سے خالی رہی تو وہ انسان جانور بن گئے۔ مکہ کے مشرک اپنی پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، یہ تعلیم کے نہ ہونے کا نتیجہ تھا، یہ کار نبوت سے دوری کا نتیجہ تھا۔ خیر زمانہ جاہلیت کی لمبی داستان سیر اور قرآن اور حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی۔ پھر آقا نے پرچم نبوت لہرایا۔ آقا اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبی
وآدم بین الجسد والروح، آدم گارے کیچڑ اور مٹی کے درمیان میں تھے تب بھی ہمارے نبی نبی تھے. کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح. کائنات کا پہلا انسان آدم ذات بننے سے پہلے ہمارے نبی، کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے 40 برس میں آپ کو نبوت ملی، غلط ہے. نبی یوں فرماتا ہے کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، آدم کے بننے سے پہلے میں محمد الرسول اللہ نبی تھا. آپ کی اولیات پر روایتیں جمع کی ہے جس میں 70 سے زیادہ روایتیں ہیں، 70. آقا کے فضائل پر مشتمل کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایک اہل بیت کی محبت. میں مختصراً 3 باتیں ذکر کر دوں. پہلے محبت کو سمجھے. محبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، محبت کے بغیر دنیا میں کوئی فرد زندہ نہیں رہ سکتا. ایک ماں باپ کی اولاد سے محبت، ایک اولاد کی ماں باپ سے محبت. کیسا ہی انسان ہو گیا گزرا لیکن محبت ہوتی ہے. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے. ارے ہمارے نبی جی کو حضرت فاطمہ سے جو محبت تھی اہل بیت کے تذکیرے میں آپ سنیں گے. قسم خدا تعالیٰ کی، جب سے اللہ نے کائنات بنائی اور انسانیت کا سلسلہ وجود میں آیا، کوئی انسان بحیثیت باپ کے اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کر سکا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کی. انہی کے تذکیرے پر مجھے تفصیلی باتیں ذکر کرنی ہیں. پہلے میں محبت کی تعریف سمجھنی پڑے گی. المحبت هو میل القلب الى الشیء لتصور کمال فیہ لما یستلذہ الانسان من عقلہ وحواسہ. اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کا اسٹڈی کہتے ہیں. اس کو اگر آپ ترجمہ کریں، محبت عربی کا لفظ ہے، پیار سے ترجمہ کر دو، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے. وہ ترجمہ ہے جو میں نے پڑھا. محبت کسے کہتے ہیں؟ میل القلب الی الشیء لتصور کمال فیہ. کسی میں کمال کا تصور کر کے اپنا نفس اس پر جھک گیا. کسی میں کمال کا تصور کر کے نفس اس پر جھک گیا. لما یستلذہ الانسان من عقلہ وحواسہ. اب تصور کیسے کرے گا؟ حواس سے سلیمہ سے یا تو عقل سے. حواس سے سلیمہ، آنکھ نے دل فریب منظر دیکھا، اوہو مدینہ کی چمک، اوہو روضہ رسول کا نور، اوہو حجر اسود کی چمک، اللہ کے کعبے کا منظر. یہ آنکھ فیصلہ کرتی. حواس سے سلیمہ سے کعبے کا ہیبت بھرا منظر دیکھ کر انسان مربوط ہو جاتا ہے. النظر الی الکعبۃ محض الایمان. خالی کعبے کو یہ محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا، پکا مسلمان ہے. یہ دیدار سے کبھی انسان کا شوق نہیں بڑھتا. اور اگر مسلمان سے قرآن سے محبت ہو نہیں تو اللہ کی قسم ان کی آیتوں کی تلاوت پر نظر پڑنے سے کبھی مسلمان کا دل نہیں بھرتا. آج قرآن کے نسخے جلائے جا رہے سویڈن میں، یورپی ممالک میں. وہاں کے مسلمانوں کے دل کے خاکے دیکھو، بلکہ ہم اپنے دل کے خاکے دیکھ لیں. جزدان میں سے قرآن کھلا ہے فجر کے بعد، یاسین پڑھی گئی. کسی بھی عمل کے پیچھے جب دنیا میں اس کی بے حرمتی شعائر کی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا دخل مسلمان کے عمل کا ہے. جب تک مسلمان اپنے مذہب اور مذہبی کتاب اور شعائر پر اڑا رہے گا، مضبوط قلعہ بند دیوار شیشہ پگھلائی ہوئی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس پر للچائی نگاہ نہیں ڈالے گا.
جب مسلمان خاتون گھر سے باہر برقعے کے ساتھ نکلے گی، حیا، عفت، پاک دامنی اور شر، دنیا کا کوئی کافر، دنیا کا کوئی بد دماغ، بدتینت انسان اس پر للچائی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن جب میری بیٹی بے حیا بنی اور عفت اور عصمت اور پاک دامنی کو اس نے چار چاند کیا، تو 10 لاکھ بیٹیاں ایمان سے ہاتھ دھو کر کے آج اس نے جو ہے ہندوستان میں ایک نیا رول شروع کر دی۔ جب یہ بے حیا بنی، جب یہ بے پردہ بنی، تب تو اس کی عزت بیچی گئی، تب تو اس کی حیا خریدی گئی۔ یہ گھر سے نکلی، اس کے بعد اس کی عزت کے پرچے اڑے۔ یہ نوٹ کر لو خالی بنیاد، اور اس پر اپنی زندگی کے حقائق کا ریسرچ کرو۔ ایک دعوت ہے آپ کو، خالی بات سن مت لو، ان حقائق پر نظر ثانی کرو، غور کرو۔ کبھی اب یا حواس سے سلیمہ میں 5 چیزیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آنکھ، کان، دل، بہترین سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت سنی، انسان ٹھہر گیا۔ کتنی بہترین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہاں گلیوں میں نماز فجر سے پہلے قرآن اوٹلے پر پڑھنے والے لوگ تھے۔ آج قسم خدا تعالیٰ کہ اس کی جگہ موبائل کے گانے ہو گئے۔ تھے لوگ، چلے گئے۔ اس محلے میں بھی بزرگ انسان رہا کرتے تھے جو اوٹلے پر بیٹھ کر تہجد کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تب انوارات اور برکات تھی، اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ پھر سے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا قرآن چوراہوں پر پڑھا جائے گا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اوٹلے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے تہجد میں۔ مکہ کے مشرک کی عورتیں اور بچے فریفتہ ہوتے تھے، ان کے دل مائل ہوتے تھے، اندر کی سخت زمین نرم ہوتی تھی، اور اسلام کی طرف ابو بکر کی تلاوت سے مائل ہوتے تھے۔ صنادید قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا ان کو کہو گھر کے اندر قرآن پڑھے، ہماری عورتیں اور بچے اس سے فتنے میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن تھا جو دلوں پر اثر کر کے رہتا ہے، آج بھی ہے۔ اس لب و لہجے کی جس کی حفاظت ہو گئی تو عقل سے یا حواس سے سلیمہ سے کسی میں قوام کا تصور کر کے آدمی کا نفس اس پر جھک جاوے، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ عقل سے یا حواس سے سلیمہ سے انسان کا نفس متاثر ہو کر اس پر جھک جائے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ سے محبت کیوں بھائی؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کل کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اللہ کی قدرت قرآن میں لکھو۔ اللہ اپنی قدرت سمجھا رہا ہے قرآن میں۔ کیا میں نے اوپر تلے 7 آسمان نہیں بنائے؟ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک اللہ نے بنایا۔ 2 دن میں آسمان بنائے، 2 دن میں زمین بنائی اللہ نے، 6 دن میں کائنات کی عظیم بلڈنگ خدا نے کھڑی کر دی بلا شرکت غیرے۔ ایک اکیلے اللہ نے کل کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ بدیع السماوات والارض، قرآن ایک جگہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض، عین کے ساتھ، بغیر سیمپل اور نمونے کے اللہ نے اوپر تلے آسمانوں کی عظیم بلڈنگ کھڑک دی۔ اور ایک جگہ بدا فرماتا ہے آسمانوں کے بنانے کی شروعات کی حمزہ کے ساتھ، اور ایک جگہ فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون درمیان میں قائم نہیں کیا، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے پوری پھلک بوس 7 آسمان کی عمارت ایک اللہ نے قائم کی، اور اس میں چاند کھڑا کر دیا، اور اس میں سورج کا نظام بنا دیا۔ اتنا بڑا سیارہ جو زمین سے 11 کروڑ گنا بڑا سیارہ، جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے تو پہلی 1 سیکنڈ میں کائنات کی تاریکی 3 لاکھ کلومیٹر میں پھیلے ہوئی وہ اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ نے پیدا کی،
गुरूब हुआ। सहाबा से नबी जी ने फरमाया, तुम मुझे पूछते नहीं हो ये कहाँ गया। साहबाए किराम की आदत शरीफा यही थी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप बता दीजिए अल्लाह के रसूल हम नहीं जानते हैं, अल्लाह आलम। तो फरमाया अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के सजदे में चला गया। दूसरे दिन सुबह के वक्त अल्लाह से फिर इजाज़त मांगता है, मैं निकलूँ, अल्लाह इजाज़त देता है, तब वो तुलू होता है। सूरज रात भर सजदा करता है और दिन भर अपनी रोशनी फैलाने का काम करता है। वो अल्लाह का गुलाम है, वो अल्लाह की मखलूक है, वो कोई माबूद नहीं है, इसलिए कभी भी उसको नमस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो गुलाम है, इसलिए कि वो मखलूक है, इसलिए कि रात को उसमें नूर की तासीर ख़त्म हो जाती है, वो सजदा रेज़ हो जाता है। और एक दिन आने वाला है धरती पर 40 साल तक सूरज तुलू होगा, लेकिन इधर शम्स कुव्वरत, उसका सूरज का नूर खुदा ख़त्म कर देगा और सूरज पर कवर चढ़ जाएगा, फिर भी सूरज 40 साल रोशनी देगा। कुरान पढ़ो, अहादीस का मुताला करो। इस्लाम पढ़ने जैसा मज़हब है, इस्लाम अमल में लाने जैसा मज़हब है। अक्ल या हवास से इंसान ने खूबी महसूस की और नफ्स फरेफ्ता हो गया, इसको मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। कैसा पैदा करने वाला, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अल्लाह फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बना दिया। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, कुरान दूसरी जगह उसकी तफसीर करता है, अलम नखलुकुम, अल्लाह फरमाता है कि हमने ज़मीन को जिंदों और मुर्दों के समेटने की चीज़ बनाई। मान लो ये मरहूमा अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई, बॉडी से जान निकलने के बाद इंसान मुर्दार हो जाता है, कितने ही फदाइल महामिद और खूबियों का मालिक हो, अब उसको लाशाए मय्यत कहते हैं। उसको कब्रिस्तान में जगह मिल जाए और उसको ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया जाए, उसी में इंसानियत का फ़ायदा है, उसी में राहत और सुकून के सांस लिए जाते हैं। अल्लाह पर अलम नखलकुम, क्या हमने ज़मीन को जिंदों और मुर्दों के समेटने की चीज़ नहीं बनाया। आज तक ज़मीन जिंदों को समोने से कम नहीं हुई और आज तक ज़मीन मुर्दों के समेटने से कम नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, पहाड़ों को तोदे की तरह बना दिए। वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। और कैसी मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बतें अजीब हुआ करती हैं। वह मोहब्बतें सही माना में जब मुआशरे में होती है, फिर इंसान को जुदाई के सदमे लंबी देर तक सताते हैं। निकाह की बरकत से इसका दिल उसका दिल बन गया, उसकी ज़मीर इसकी आवाज़ इसकी आवाज़ बन गई, उसकी इच्छा इसकी इच्छा बन गई, इसकी चाहत उसकी चाहत बन गई। और ज़िना में ये कभी नहीं। ऐसा पाकीज़ा इस्लाम का ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला ने कैसी मोहब्बतें पैदा की। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, आदम से हव्वा बनाई। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मर्द का खींचाव औरत की तरफ, औरत की तबीयत का खींचाव मर्द की तरफ। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की कुदरत है। अब जब वफ़ात हो जाती है और दोनों में से कोई एक पहल कर जाता है, औलाद की तो माँ रुखसत होती है, शौहर के हक़ में बीवी चली जाती है, वो रफ़ीक़ाए हयात होती है और वो इंसान की दुआ का दरवाज़ा होता है। औलाद के लिए माँ की खोट होती है और शौहर के लिए अपने रफ़ीक़ाए हयात की खोट होती है। और ज़िंदगी में कभी भी ये खोटें पुरवार नहीं हो सकती, चाहे निकाह सानी से इंसान को तस्कीन किसी दर्जे में हो जाए, लेकिन वो जो अल्लाह ने उसका मुक़द्दर रखा था वो खैर कभी ये खाएँ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह से मोहब्बत वो मुनइम हकीकी है,
तमाम तर नियामतें उसने पैदा की। उसने मुंह पर मीठे पानी का चश्मा जारी किए। तमाम तर चीज़ें चख कर के इंसान खाता पीता है। जिसने नाक से गंदे पानी का चश्मा जारी किया, जिसने कलेजे पर पित्ते में कड़वे पानी का चश्मा जारी किया, जिसने पेशाब पखाने के रास्ते से गंदे पानी का निज़ाम किया और दुनिया के सारे पानी पैदा करके इस 6 फीट की डिबिया में खुदा ने भर दी, वो मुनइम हकीकी है। इससे बड़ी नेमतों का मालिक नहीं कोई नहीं, खालिक भी, मालिक भी, रज़्ज़ाक़ भी, मुनइम हकीकी भी, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसकी तरफ से। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हुकूमत भी अल्लाह की और इज़्ज़त भी अल्लाह की और ज़िल्लत भी अल्लाह की। इंसान जिसे ज़िल्लत समझे वो ज़िल्लत नहीं, इंसान जिसे इज़्ज़त समझे वो इज़्ज़त नहीं। मालिकुल मुल्क अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त। अब वो इज़्ज़त कौन सी है? हदीस में फरमाया गया, मशहूर रिवायत, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, मलाए आला में हुक्म करते हैं फरिश्तों को, पहले आसमान अल्लाह के नेक बंदे ज़मीन पर, 7वें आसमान में अल्लाह मोहब्बत, फिर 6ठे आसमान, फिर आसमानी दुनिया तक 7 आसमान, फिर आसमानी दुनिया वाले जितने ज़मीन में अब्दाल होते हैं और जितने ज़मीन में कुतुब होते हैं और जितने ज़मीन में गौस होते हैं और जितने ज़मीन में ख्वाजा होते हैं और जितने ज़मीन में अवलिया अल्लाह होते हैं, वो पहले आसमान से उनके दिल में इल्का होता है। ये रूहानी रब्बानी निज़ाम है जो इंसान की नज़र से ओझल है। बेसमझी में ज़ुबान इस्तेमाल न की जाए। एक अल्लाह का निज़ाम है। सिलसिलाए नबूवत और रिसालत तो खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गए। आपकी ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना भी ज़रूरी और आपकी नबूवत पर ईमान लाना भी ज़रूरी और अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन भी आपका इस पर भी एतक़ाद रखना ज़रूरी, वरना आदमी काफिर हो जाए। फ़र्क है। हज़रत ईसा नबी है, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन नहीं। हज़रत मूसा कलीम है लेकिन खातिम नहीं। नूह सफ़ी है लेकिन खातिम नहीं। आदम अफ़ज़लुल इंसानियत का अबुल बशर है लेकिन वो पहला नबी है। इब्राहीम खलील है लेकिन वो खातिम नहीं। खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुनइम हकीकी, नेमतें अल्लाह की तरफ से चला करती है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। खैर, इससे कुरान भरा पड़ा है, मैंने चंद नमूने पेश कर दी। अब अब्दाल, कुतुब, गौस और ख्वाजा एक सिलसिला है विलायत का जो इंसानी नज़रों से ओझल, और कभी कभी अल्लाह नमूने पेश कर देता है, कभी कभी अल्लाह खर की आदत उनकी करामतों को लोगों के सामने डिक्लेयर कर देता है ताकि लोगों के ईमान में ज़्यादती का सबब बन जाए। जिस मुसलमान के जनाजे की नमाज 40 मुसलमान पढ़ ले, वो आदमी की मगफिरत हो गई। समझो हदीस, किसी मरने वाले के जनाजे की नमाज 40 आदमी ने पढ़ ली, उस मरने वाले की मगफिरत हो गई। क्या मतलब? जहाँ 40 मुसलमान हो उसमें एक वली होता है। जहाँ 40 मुसलमान होते हैं उसमें एक न एक वली होता है। विलायत का माना अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त यानी अल्लाह के फ़राइज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी का निज़ाम होता है। इसीलिए निकाह मैयत का ऐलान किया जाता है। ये साथ पाना जाता है ना, उसकी वजह क्या है? ताकि उसकी नमाज जनाजा में शिरकत हो। असल मकसद तो ये है कि उसकी जनाजे की नमाज के अंदर शरीक रहा जाए। जब जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है तो 40 से ज़्यादा मुसलमान शरीक हो जाते हैं, तो फिर उस इंसान की मगफिरत का सामान हो जाता है। और किसी न किसी वजह से किसी मुसलमान की मगफिरत हो गई, इससे बड़ी नेमत और कौन सी होती है? एक तो अल्लाह से मोहब्बत की जाए, दूसरा अल्लाह की मोहब्बत के बाद कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। इस पर मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी।
कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम। ए नबी जी, आप अपनी उम्मत से कहो, कुरान में 4 कुल नहीं है, तो 4 सूरतें कुल या अय्युहल कुल से शुरू होती है। कुल या अय्युहल काफिरुन, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, कुल अऊदु बिरब्बिन नास। इसलिए 4 कुल मशहूर हो गए, वरना अल्लाह ने कई जगह कुरान में फरमाया है, अगरचे ये 4 कुल या 4 सूरतें 4 कुल के नाम से मशहूर है, वरना यहाँ पर भी है कुल इनकान आबाउकुम। ए नबी जी, आप अपनी उम्मत से फरमाओ, अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, कबीला, खानदान, व तिजारतुन तक्सौन कसादहा, वो व्यापार, वो बिजनेस, वो धंधा, वो काम, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे रहने के मकानात। ये असबाब दुनिया बयान की। पहला बाप, बेटा, भाई, रिश्तेदार, बीवियाँ, रिश्तेदार, खानदान, कबीले, इंसान के कामकाज, धंधे, और इंसान का मकान। इतनी चीज़ें खुदा ने गिनवाई। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व तिजारतुन तक्सौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। 7 चीज़ें। अहब्बु इलल्लाह, अगर इनमें से किसी एक की मोहब्बत अल्लाह से ज़्यादा है, फतरब्बसु, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। किसका? अल्लाह के अज़ाब का। क्या मतलब? अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में है, इसके साथ इन असबाब में लगना इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं, और अगर तवाज़ुन नहीं रहा तो इंसान के लिए खतरा। अल्लाह के नबी जी ने फरमाया, अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं, देखो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो नबी ज़िंदगी में अपनाओ। नबी को ज़िंदगी में लाए बगैर अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह रसूल की मोहब्बत लाजिम मलजूम है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। ये दोनों लाजिम मलजूम चीज़ है। नबी जी ने, मैंने 2 रिवायतें पढ़ी थी। वल्लदी नफ्सी बियदिही, अबू हुरैरा की रिवायत किताबुल ईमान में, बुखारी में, जिसमें नबी यूँ फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी, जब तक कि उसके दिल में मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने बाप और अपनी औलाद के मुकाबले में ज़्यादा नबी से मोहब्बत न हो जाए। नबी ने कसम खा कर कहा, वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके बाप और उसके औलाद से भी ज़्यादा न हो। इसी बाब में दूसरी रिवायत हज़रत अनस से लाए। अबू हुरैरा बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी, 5674 रिवायतों के रावी। अनस 10 साल पैगंबर की खिदमत में रहे, घर के आदमी हैं, और नबी की खिदमत की बरकत से 94 बरस की उम्र नसीब हुई। आखिर मन माता में न सहाबा, सहाबा में आखिर में जो 4 सहाबी बाकी रह गए थे, वफात के एतबार से उनमें एक अनस भी थे। जिंदगी में भी बरकत हुई और माल में भी बरकत हुई, खिदमत की बरकत। अल्लाह की तरफ से खिदमत में बरकत है। जो इंसान माँ बाप की बदनी खिदमत करता है, जो इंसान उस्तादों की बदनी खिदमत करता है, अल्लाह उसको माल देते हैं। अनस ने आपकी राहत रसानी के लिए खिदमत की, और नबी की दुआ की बरकत से हज़रत अनस को अल्लाह ने माल भी बहुत दिया और अनस को उम्र भी मिली। तो हज़रत अनस फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही,
उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदी। ये तो अबू हुरैरा भी कहते हैं। लेकिन अनस ने क्या कहा? वन्नासी अजमाइन, और कायनात में तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नबी महबूब न हो जाए। वन्नासी अजमाइन, सहाबा इस उम्मत के अल्लाह के पैगंबर के इल्म के अमीन, हर नक्ल हरकत और हर हाल पैगंबर का सहाबा ने महफूज कर दिया। लिहाजा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत के बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता है। उस आदमी के दिल में, जिसके दिल में अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत ना हो, उसको मोमिन नहीं कहते। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं जब तक कि उसके दिल में नबी प्यारा ना हो जाए। अब अल्लाह के पैगंबर के हम पर बुनियादी 3 हक, चलो ये भी समझ लो। अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत को ईमान का मेयार क्यों करार दिया? अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत को ईमान का मेयार क्यों करार दिया? आप साहिब शरीयत पैगंबर हैं, आका के इल्मी एहसानात और आका की ज़ात के एहसानात उम्मत पर कितने? आपकी शरीयत खातिमुल तमाम तर शरीयतों के ख़त्म पर, आपका दीन तमाम तर दीनों के ख़त्म पर, आपकी किताब खातिमुल कुतुब, आपकी शरीयत तमाम तर शरीयतों के ख़त्म पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। इस पर तमाम अंबिया और रसूल, कोई नबी खानदान, इलाका, कौम, बस्ती, कुल कायनात का खुलासा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलमों के हक़ में और कुल आलम की कुल्ले मखलूक़ात के हक़ में पैगंबर बनकर तशरीफ़ लाए। आप हैवानात के हक़ में भी पैगंबर, जिन्नातों के हक़ में भी पैगंबर, इंसानों के हक़ में भी पैगंबर, और आपके पास इंसानों ने, जिन्नातों ने, जानवरों ने, हैवानात ने, चरिंदो परिंदों ने अपने जुल्म की शिकायत पैगंबर के चरणों में आकर के की है, और नबी ने उनके दुखों को दूर किया है। इसलिए तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कुल आलमों के हक़ में और कुल आलम की कुल मखलूक़ात के हक़ में आप पैगंबर। हज़रत सलमा इब्न अक़वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, हिजरत के बाद मदीने में किस्सा पेश आया, बड़े तीर अंदाज थे, उनका निशाना खता नहीं करता था, शिकार के शौकीन थे इस्लाम से पहले। एक मर्तबा एक हिरन का शिकार किए, और अब देखा भेड़ियां अपने मुंह में हिरन लिए हुए, क्योंकि वो उसका शिकार है, वो उसका खाना है। हज़रत सलमा इब्न अक़वा अपने शिकार से फारिग होकर मस्ती सूझी तो हिरन शेर से छुड़वा लिए, तो वो शेर ने गोयाई कि ये हदीस है, इसका इनकार कुफ्र है, समझ लो बराबर। तो वो भेड़िए ने गोयाई की, जुबान से बोला, ए अल्लाह के दुश्मन, ये मेरा शिकार है, मेरी मेहनत से मैंने हासिल किया है, तेरी ममलूक शे तो नहीं है, तेरी मिल्कियत तो नहीं है, मैंने तेरी मिल्कत में हाथ नहीं डाला है, ये ममलूक है, अल्लाह की मखलूक है और तेरी ममलूक नहीं है, मैंने उसका शिकार किया। तो हज़रत सलमा इब्न अक़वा चौंक गए और ये ताज्जुब से भेड़िए को देख रहे हैं। ओहो, भेड़िया होकर इंसानों जैसा कलाम करता है, हालांकि उसके मुंह में ज़ुबान है लेकिन हैवान नातिक नहीं है। अल्लाह ने हैवानात पैदा किए, उनके भी अजीब गरीब खवास, हर जानवर की अजीब खासियतें हैं। मुर्ग फरिश्ता देखता है तो वो सुबह में अजान कहता है, गधा शैतान देखता है तो वो अपनी आवाज़ निकालता है, हर एक की तासीर अलग अलग है। अब बोला वो और इंसानों जैसा कलाम किया तो हज़रत सलमा इब्न अक़वा ने फरमाया, ओहो, भेड़िया होकर इंसानों जैसा कलाम करता है। तो कहा मैं भेड़िया हूँ, मेरे मुंह में ज़ुबान है, अगरचे ज़ुबान नातिक नहीं, यानी इंसानों की तरह बोलने वाली ज़ुबान नहीं, ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह बोलने दे तो इंसान बोलता है, वरना बहुत सारी औलाद काली पैदा होती है। सारे जवाहिरात मौजूद हैं
لیکن اس کے باوجود بول نہیں سکتا. بول اللہ کی طرف سے ہے. انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں. وہ بول بھونڈا ہے جو بول کو اپنی ذاتی کمال اور اپنی ذاتی لونڈی سمجھتا ہے, اور اس سے بھونڈا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. دو میٹھے بول بول کر انسان کی زندگی سنواری جاتی ہے. ایک کڑوے بول سے کائنات کا نظام خراب کیا جا سکتا ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, اپنا مسئلہ پوچھ کر جانے لگی. آقا نے بطور تعارف کے پوچھا, عائشہ کون تھی؟ حضرت عائشہ نے یوں اشارہ کیا, یعنی تعارف. وہ ٹھنگنی عورت جو مدینے میں مشہور ہے وہ تھی, جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان کر, لیکن تعارفاً یوں کیا. تو فرمایا عائشہ خبردار, اگر یہ تیری بات 7 سمندر میں ڈال دی جائے, خدا کی قسم اللہ اس کا پانی کڑوا کر کے رکھ دے گا. مسلمان کی قیمت بتائی, مسلمان کا وزن بتایا. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. کسی مسلمان کا نام بگاڑ کر کے اس کو یاد مت کرو. جیسے ہمارے اللہ رکھا ہوتا تھا تب اس کو رکھیا رکھیا کہتے ہیں. کسی کا نام محمد ہے, کتنا پیارا نام. جب تک ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چوم نہیں لیتا ہے تب تک محمد کا تلفظ بھی نہیں ہوتا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا پیارا نام ہے. لیکن ممدہ بولتے ہیں, کتنا غلط نام ہے. نام بگاڑنا بہت خطرناک جرم ہے. اس سے پیارا نام کبھی بھی نہیں. تورات, زبور, انجیل میں کبھی بھی, اور نبیوں کے 100 صحیفوں میں محمد اور احمد نام کبھی آیا ہی نہیں. اور روئے زمین پر سب سے پہلے بی بی آمنہ نے عبد المطلب آقا کے دادا کے استفسار پر پوچھنے پر کہا کہ میں تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھوں گی, احمد رکھوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب چونک گئے, لائی کہاں سے؟ گوگل میں تو ہے نہیں. آج گوگل میں دیکھتا ہے جوان. ایک گوگل میں کسی نے نام دیکھا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام سمرن رکھ دیا, اور ناز کے ساتھ اپنی رکشہ میں لکھ بھی دیا سمرن علیہ باللہ. ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح, گوگل سے نام لگے, یہ تو امام حسین کو قتل کرنے والا سمرن تھا. تمیز نہیں ہے, من پھاوے وہ نام. اور آج تو کسی کو پوچھنے کا کیا, وہی گوگل دیکھ لو. ارے تلفظ بدلنے سے نام بدل جاتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. لب و لہجے سے جو ہے معنی بدل جاتا ہے. اچار صحیح کرو اور صحیح عربی لینگویج کے ذریعے سے ڈکشنری میں دیکھ کر کے محمد, احمد, عبداللہ, عبد الرحمن, انبیاء اور صدیقین کے نام رکھو. میں دوسری جگہ نہیں, میں نے مانگرول میں جائزہ کیا. ہر گھر میں محمد, احمد, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ یہ نام ہیں. لیکن آج جتنی بھی 50 سے اوپر کی عمر والے ہیں ان گھروں میں, اور 50 کے بعد بلکہ 45 کے بعد جتنی بھی عمر والے ہیں ان گھروں میں اب ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, محمد, احمد نام کوئی رکھتا نہیں. دیکھو پرانی تہذیب پر آ جاؤ, اسی میں فائدہ ہے. نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے. نبی جی نے برے نام بدلوائے ہیں, اچھے نام 12 نام نبی جی نے اپنی حیات طیبہ میں بدل کر کے اچھے نام رکھوائے. ایک عورت کا نام سودا تھا, آقا نے فرمایا کالی کلوٹی تو کہاں کالی ہے, تیرا نام جمیلہ رکھ. اور پھر آقا نے بدل کر کے جمیلہ نام رکھوایا. اسلام میں ہر مرحلے میں, ہر سانس میں اگر رہبری ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مرحلے میں, ہر سکنات میں, ہر حرکات میں, آنکھ کے اٹھانے میں, آنکھ کے بند کرنے میں. ارے ٹوائلٹ میں انسان تنہائی میں 4x3 کی جگہ میں بند ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بیٹھک پر کتنی ازار لنگی جو ہے نیچی کی جائے اس کا بھی طریقہ بتایا اور بیٹھنا بھی سکھایا. دنیا کے تمام مذاہب الٹ ڈالو
اور دنیا کے تمام مذاہب کا اسٹڈی کر لو، قسم خدا تعالیٰ کی وہ طریقہ اگر کہیں ملتا ہو تو ہم آپ کے غلام ہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقوں میں سکون نہیں، سنت کے اتباع کا شوق نہیں، سنت کسے کہتے ہیں وہی معلوم نہیں اس کو۔ اولاد پیدا ہوتے ہی بنیادی چیز اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بائیں کان میں تکبیر دی جاتی ہے صفائی کرنے کے بعد۔ اب کوئی سوال کرتا ہے، کرسچن ہے، یہ تھوڑا سمجھتا ہے، سمجھتا ہے۔ کبھی کوئی بچے کو ہاتھ میں لے کر گود میں اذان دینا، جب آپ اس پر اللہ اکبر آنکھیں بند ہوگی تو وہ کھول دے گا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ آپ پر غور کر کے دیکھے گا، سمجھتا ہے، عقل ہے اس میں، اگرچہ ابھی بول نہیں رہا لیکن سمجھتا ہے۔ پہلے سے توحید کی سنچائی ہو رہی ہے، اللہ رسول کا حامی بنے گا، یہ نماز کا داعی بنے گا، خیر کا داعی بنے گا۔ عجیب نکات ہیں اذان کے، اس پر گھنٹوں کلام کیا گیا ہے، تکبیر بھی ہو گئی۔ اب جنازے کی نماز میں یہ سب ختم کر کے اخیر میں صرف اس کی جنازے کی نماز، اب اذان اور تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے میں جتنی دیر ہے، اے انسان، آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی، تیری زندگی کا بس اتنا ہی تیری زندگی کا حساب اتنا ہی، اور انسان کا حساب بھی جب موقع پہ حساب میں خدا 5ویں مرحلے میں کرے گا، ایک فرض نماز کے درمیان کا وقت لگے گا اور پوری کائنات کا کیلکولیٹ ہو جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جا تیرا ٹھکانہ پڑھ اور تلاش کر لے۔ رزلٹ گلے کا ہار بن جائے گا، انسان کی زندگی کا رزلٹ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھو، کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا حساب کافی۔ پہلے رزلٹ لینے کے لیے لائنیں لگتی تھی، اور پہلے رزلٹ جو ہیں مہینوں 6 مہینے نکلتے تھے، اب تو نیٹ پر رزلٹ دیکھ لیا جاتا ہے، کون SSC میں پاس، کون 12ویں میں پاس، وہ بس نیٹ کھلتا ہے اور سب رزلٹ۔ جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام سیکنڈوں میں انسان کو فارغ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضرت انس کی روایت میں والناس اجمعین کا اضافہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آپ دو وجہ سے، ایک علم، آپ سے بڑا علم کسی کا نہیں، ان اوتیت علم الاولین والآخرین، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور قیامت تک کی نسل انسانی کا علوم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں خدا نے بھر دیا تھا۔ آپ اعلم الناس، آپ سے بڑا کوئی علم نہیں، آپ اعقل الناس، آپ سے بڑی عقل کا مالک کوئی نہیں، اور انسان میں دو ہی بڑے کمال ہیں، ایک علم کا کمال اور ایک عقل کا کمال۔ عقل کا محور دماغ ہے اور علم کا محور دل ہے، علم دل میں اترتا ہے، اس لیے قرآن پیغمبر کے قلب اطہر میں اتارا گیا۔ عقل اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، لہذا آپ اعقل الناس، آپ اعلم الناس، اور انسان محبت کرتا ہے جمال، کمال، قرابت اور احسان کی وجہ سے۔ یہ چاروں اسباب بدرجہ اتم کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ آپ چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ یوں فرماتے ہیں، اگر کوئی یوں کہے کہ میرے نبی کا مکھڑا 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا تو اس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی۔ کروڑوں 14ویں کے چاند مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکھے انور کی تابانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے خلاف کفر ہے۔ 14ویں کا چاند آپ دیکھنا، آسمان پر جب طلوع ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر میں داخل ہو جانا اور آپ اپنے گھر میں سوئی تلاش کر لینا، چیلنج کر لینا، اگر کوئی محفوظ جگہ میں رکھی وہ الگ چیز،
गुमशुदा चूई को तलाश कर लेना। अरे मेरे नबी, आपके नबी, कुल कायनात के नबी अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुई मेरे हाथ से छूट गई या मुझे कुछ सीने की ज़रूरत पेश आ गई। रिवायतें मुख्तलिफ है। मैंने आका तशरीफ़ ले आए, मैंने आका के रुखे अनवर की रोशनी में मेरी गुमशुदा सुई को या सुई के नाके में धागा मैंने आसानी डाल दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या 14वीं का चांद का कोई पास हो सकता है पासिंग पैगंबर के रूखे अनवर के मुकाबले में? बल्कि इसको जो ताबानी मिली न वो रसूलुल्लाह के रूखे अनवर के नतीजे में। इसीलिए शमाइल में शुर्राए हदीस ने लिखा, अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह का मुखड़ा दुनिया में जाहिर न होता तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम चांद को नूर नसीब न होता। वो ऐसा नबी था, कुल कायनात का खुलासा। नबी जी से मोहब्बत की जाए। आखिरी चीज़ जिस पर मैंने बात चलाई थी, अब इस तमहीद को समझाने के लिए तकरीबन सवा घंटा हो गए, लेकिन वो तमहीद मुझे समझानी है वो ये, अहले बैत से मोहब्बत। हर उम्मती के दिल में नबी जी की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। अहले बैत कौन है? पहला सवाल ही, उसका आसान जवाब ही, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात और आपकी औलाद। ये तो इजीली बात है। वो अहले बैत घर वाले, घर वाले किसको कहते? बीवी को। उम्महातुल मोमिनीन खदीजा से लेकर के आखिर तक और आपकी औलाद। अलबत्ता अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन को आपने एक चादर में लिए और फरमाया, अनसलमुन लिमन सालमहुम अनहरबुन लिमन हारबहुम हाउलाई अहलु बैती। ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। जो इनसे सुलह कर ले उनसे मेरी सुलह, और जो इनसे लड़ ले उनसे मेरी लड़ाई। 4 नाम आ गए, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अली कौन थे? दामादे रसूल हैं, चचेरे भाई हैं, खानदान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ फर्द हैं। शुजा और बहादुरी में अली का कोई मिसाल नहीं, ताकत और क़ुव्वत में अली का कोई सानी नहीं। मुख्तसरन जिक्र कर दो, मनाक़िब अली पर किताबें लिखी गई। अक़ज़ाहुम बिअलिय्यिन, हर जुमा के खुतबे में सुनते हो, फैसले की क़ुव्वत और ताकत तमाम सहाबा में अली में सबसे ज़रबुल मसल थी। अरहम उम्मती अबू बकर सिद्दीक़ व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि अमर व कामिलुल हयाई वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अक़ज़ाहुम अली। जुमा के खुतबे में इस तरह सुनते हैं, फैसले की बड़ी महारत। जब आका ने परचम नबूवत लहराया 40 साल 6 महीने पर मक्के में, अली छोटे बच्चे थे। अब्दुल मुत्तलिब अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब आका के चचा हैं, और असल में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है जिनको अब्द मनाफ कहा जाता था। इस पर एक शेर हासिल बहस की है अब्द मनाफ की। आप चचेरे भाई हैं। कद अली का छोटा था, दाढ़ी बड़ी गंजान थी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि हजरत अली का सीना पूरा ढांक देती थी। शुजा, बहादुर थे। कुछ मनाकिब कुरान में है, कुछ मनाकिब अहादीस में भी हैं, लेकिन उसका ये मौका नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, कल झंडा ऐसे हाथ में दूंगा जिसके हाथ अल्लाह खैबर फतह करेगा। अब सहाबा मुश्ताक थे, ये फजीलत हमको मिले। आका ने फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ? तो सब हैरान हो गए, कहा इनकी तो आंखें दुखती है। जब से आंखें दुखने का सीज़न चला है, आंखें दुखती है, यानी मतलब वो तो माजूर है। आका ने फरमाया, ऐना अली, लाओ लाओ अली, और झंडा उनके हाथ में दिया, वो फातिह खैबर हुए। आका ने जब लोगों ने कहा आंखें दुखती है, यूं लुआब निकाला और अली के हाथ आंख में मल दिए। अली फरमाते हैं, कसम खुदा ताला की, उसके बाद मेरे आँख में जो रोशनी पैदा हुई
کہ اب میرے لیے کوئی اندھیرا نہیں، سب کافر ہو گئے۔ ہجرت کی رات تھی، جو خالی قرآن نے بیان کیا وہ کہوں، ہجرت کی رات تھی۔ آقا اب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، باہر صنادید قریش 100 کی تعداد میں، اور ننگی تلواریں اور فضاؤں میں تلواریں لہر رہی ہیں، اور یوں کہہ رہے تھے آج محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہجرت کا واقعہ بڑا عجیب، آقا نے علی کو ہجرت کی رات گھر میں رکھا۔ گھر میں علی، یہ مکہ کے مشرکوں کی امانتیں ہیں، کسی کا سونا چاندی دستاویز زیورات قیمتی چیزیں، علی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور مکہ کے مشرکوں کے نام بنام، چودھریوں کے، نیتاؤں کے، بڑے بڑے جرنلوں کے امانتیں تو آقا کے پاس تھی، کہا ان کو علی ایک ایک کی نام بنام ان کی امانتیں ان کو ادا کر دینا۔ اور آقا نے اپنی سبز چادر علی پر ڈال دی اور کہا علی سو جاؤ، اور صبح میں اٹھ کر نام بنام یا امانتیں ہر ایک کو پہنچا دینا، جب امانتوں کی ادائیگی ہو جائے پہلی فرصت میں مدینہ آ کر میری ملاقات کر لینا۔ وہ علی، خالی مناقب تو پڑھو علی کے، محرم سمجھ میں آئے گا، عجیب انداز سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا تعالیٰ کی، اس رات جو مجھے نیند آئی زندگی میں کبھی وہ سکون کی نیند نہیں آئی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے اے علی ان کی امانتیں ادا کرو، اور سبز چادر نبی نے اوڑھا دی اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر میری ملاقات کرو، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت علی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ علی کا ایمان رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، باہر 100 صنادید قریش فضاؤں میں تلواریں لہرا ہیں، اور آقا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور مٹھی بھر مٹی اٹھاؤ اور یوں شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھونک مار دو۔ نبی جی نے وہ کیا جو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ قرآن پڑھو، یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔ اسی لیے ایک صدا لگائی جاتی ہے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کا عالم بناؤ، جسٹس آف اسلام بناؤ، قرآن سکھاؤ۔ محنت کی، اب یہ کم بخت سیکھتے بھی نہیں، محنت بھی نہیں کرتے، موبائل کے فتنے نے ان کو جو ہے پوری جوانی ختم کر کے رکھ دی۔ اپنی اولاد کو موبائل مت دو۔ ابھی 1 مہینے پیشتر کا قصہ ہے، ایک باپ بڑے اونچے درجے کا مالدار، اس نے اپنی بیٹی کو MBBS بنایا، MD بنایا، MS بنایا، زندگی کا سارا سرمایہ بیچ کر خود کرائے کے مکان میں چلا گیا۔ بیٹی کو بنایا اس نے کہ موبائل کے نحوست کے نتیجے میں وہ بیٹی ایک طرف ڈگری پا گئی اور کلینک شروع ہوتا ہے، اور دوسری طرف غیر ملت میں نکاح کر کے اپنی باپ کی عزت کا دیوالیہ نکالتی۔ سوچنے کا سائڈ چیزیں بھی سوچتے جاؤ، محبت بڑی اونچی چیز۔ حضرت علی ساری چیزیں تقسیم کر کے اب مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں۔ وہ حضرت علی کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علی سے دوستی رکھے اس سے میری دوستی۔ ایک سریے میں علی کو بھیجا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ میدان میں اترے ہیں۔ ہجرت کے بعد عمر شریف 53 برس کی، پہلا سال جانے دو، ابوا بوات ودا تو ہو ہی گیا، بدر سے گنو، بدر سے فتح مکہ تک 6 سال، 27 مرتبہ میدان میں اترا، 58 مرتبہ صحابہ کو بھیجے، ایک سریے میں بھیجا۔ آقا شدید انتظار میں تھے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو دیکھ نہ لوں، اے اللہ اس وقت تک میری زندگی میں برکت دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ اپنی سگی بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن آپ کے عمر شریف کے 35ویں سال میں پیدا ہوئی، اعلان نبوت سے 5 سال پیشتر۔
اعلان نبوت کے بعد پھر 7 سال تک حضرت فاطمہ کی ایک بڑی عجیب سیرت، بہت اچھی سیرت اپنانی چاہیے حضرت، اسی لیے اپنی بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، فاطمہ، کلثوم، صحابیات کے نام آمینہ، ہاجرہ، سارہ۔ میں یہ بھی کہہ دوں، ہر گھر میں حرمائی، ہر گھر میں ساربائی، ہر گھر میں ہاجرہ تھے۔ اگرچہ ہم حبائی کہتے ہوں، صابائی کہتے ہوں، وہ اچھا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ آج کے فیشنیبل ان ناموں سے جو نام اسلام کے ہسٹری میں نہیں، اب کوئی نہیں رکھتا حربائی، اب کوئی ساربائی نہیں رکھتا، اب کوئی ہاجرہ نہیں رکھتا۔ وہی پہلی بات، 60 برس سے عمر کے ہر گھر میں یہ نام ملیں گے، آمینہ ہر گھر میں ملے گی، فاطمہ زینب ہر گھر میں ملے گی۔ لہذا پرانی تہذیب کو اپنانا بھی بہت ضروری، یعنی انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، صدیقین اور شہداء کے نام۔ حضرت فاطمہ بڑی عالی قدر و منزلت کی مالک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جب ہجرت ہوئی، حضرت فاطمہ کا مکان تھوڑا دور تھا۔ ایک صحابی مکان خرید کر کے مسجد نبوی میں ہبہ کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش بیٹی کا مکان قریب میں ہو جائے۔ تو فاطمہ نے فرمایا نبی جی ابو جان ان سے فرما دیجیے، وہ تو سارے مکان مسجد میں ہبہ کرتے ہیں، کوئی مکان میرے لیے بھی کر دے۔ نبی فرماتا ہے مجھے شرم لگتی ہے، کافی مکانات وہ ہبہ کر چکے ہیں۔ اب اس صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے اور میرے بارے میں سفارش کرنے سے ان کو شرم آتی ہے۔ نبی جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری زہ قسمت، آپ اپنے مکان کے قریب میرا مکان ہے وہ پسند کر لیجئے، اور وہ فاطمہ کو ہبہ ہے۔ جب مدینہ سے باہر جاتے تھے، جب تک مدینہ میں جب واپس تشریف لاتے تھے، پہلے فاطمہ کی ملاقات ہوتی تھی، اور یہ فرماتے ہیں جس سال آقا دنیا سے تشریف لے گئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ان کے بیٹے میں حسن بڑے ہیں، حسین دوسرے نمبر کے، محسن کا لکھا ہے، اور 2 بیٹیاں۔ ایسے حضرت علی کی بعد میں متعدد شادیاں ہوئی، لیکن جب تک فاطمہ حیات رہی دوسرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اور فاطمہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی کے بعد کے متعدد نکاح بھی ثابت۔ حضرت علی سیدنا ابو بکر 2 سال 3 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد فاروق اعظم 10 سال 6 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے۔ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان ذی النورین 12 سال خلیفۃ المسلمین رہے۔ علی بن ابی طالب 4 سال 9 مہینے خلافت قائم کی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم نماز فجر میں جب گلس میں عرب میں نماز ہوتی ہے آج بھی، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، گلیوں میں اعلان کرتے کرتے روزانہ آتے تھے، بھائیو نماز، بھائیو نماز، بھائیو نماز، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں بھی تھے، یہاں بھی لوگ تھے، تو صبح میں اعلان ہوتا تھا، جیسے رمضان میں سرگی میں 7 پڑھتے ہیں نا، اور اٹھانے میں 7 پڑھتے ہیں۔ یہاں کی خصوصیت یہ تھی اس شہر کی کہ نماز میں جب لوگ آتے تھے نا تو کھٹکھٹاتے تھے دروازوں کو، یا زور زور سے اعلان کرتے تھے نماز فجر، نماز فجر، نماز فجر۔ اب وہ ساری خوبیاں مفقود ہو چکی اور ساری برائیاں انسانوں نے لے لی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 3 چیزیں ہوئی، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ علی کو رات میں اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تھا علی صبح میں آپ میری ملاقات کرو گے۔ حسین معرکہ کربلا کے اندر 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائے۔ میں نے ابھی محرم کی رات میں کوڈینار میں 2.5 گھنٹے اسی پر تفصیلی بحث کی تھی۔ سیدنا حسین ابن علی خالی اکیلے نہیں تھے، حضرت علی کی تمام بیویوں سے اولادیں، خاندان قریش اور اہل بیت کے 17 مجاہدین، خالی ایک حسین نہیں، 17 مجاہدین۔ اور علی اکبر بڑے بیٹے کا نام تھا، علی اصغر چھوٹے بیٹے کا نام تھا، امام زین العابدین۔ اور عبداللہ ابن حسین کی جو 2 مہینے کا بچہ تھا، اب ان کی سیرت اور ان کی شہادت کا واقعہ جب آپ سنیں تو تڑپ جائیں گے۔ یہ ایک خاندان تھا، یہ ایک قبیلہ تھا، یہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے،
جن کی زندگی کے سانس دانے پانی قیمتی تھے، نبی نے ایسے تو نہیں کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، ہمارے حالیہ من الدنیا، ارے یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اللہ تو بھی محبت کر، اے اللہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے، اے اللہ تو بھی ان سے بھی محبت کر۔ کان کثیر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والحج وافعال الخیر کلھا، انہی کمالات کی بنیاد پر اللہ نے انہیں منتخب کیا۔ حضرت حسن کے حضرت حسین کی اولاد میں چند سے خالی سلسلہ چلا، باقی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اولادوں کو خصوصاً 3 چیزیں ضرور سکھائیں: اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ جوار رحمت خداوندی میں چلی گئی، دل کا دورہ پڑا، روح بصیحت ہونے جا رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے مبارک مہینے میں جو محرم کا مہینہ ہے جان آفری کے حوالے کر دی۔ جب ماں گھر سے رخصت ہوتی ہے اب وہ دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی لیے انسان کو سنبھل جانا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، جدھر جاتے تھے فتوحات کی فتوحات، اور جدھر نکلتے تھے نا ادھر مریدوں کے جم گھٹے، کروڑوں لاکھوں مرید حضرت 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 حضرت۔ ماں کا جب وصال ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائیں خبردار اب بڑی بڑی باتیں بند کر دیجئے۔ اللہ کے نبی چپ گئے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اسلامی ترقی بن ہو رہی ہے، دینی ترقی بن ہو رہی ہے۔ کیا جس وقت تم نکلتے تھے نا، سفر میں نکلنے سے لے کر سفر میں آنے تک تمہاری ماں مصلی پر تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، وہ فتوحات تمہاری ماں کی دعائیں تھیں، تمہاری ماں کی دعائیں تھیں۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، نبی جی نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور شوہر کے لیے وہ رفیقہ حیات چلی جاتی ہے جو اس کی زندگی کے قصوروں پر پردہ دیا کرتی تھی، جو اس کی زندگی کے کھیلوں پر پردہ ہوا کرتی تھی۔ انسان کتنا ہی اجلا باہر نظر آتا ہے، اس اجلے پن پر اس کی بیوی کے پاکیزہ ہاتھ کا اثر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں، لیکن اس کو اسی کی بیوی سے پیار نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے میں باہر جتنا اجلا ہوں اس کے پیچھے میری زندگی کی وفا شعار بیوی کے پاکیزہ ہاتھ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں اتنا اجلا نظر نہ آتی۔ جس کی بیویاں چلی جاتی ہیں ان کو سنو، بعد میں تو پٹک پٹک کر کے دماغوں میں بیماریاں پیدا کر لی۔ وہ وفا شعار ہوتی ہے، وہ رفیقہ حیات ہوتی ہے، وہ جیون ساتھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ موت تو آنی ہے، زندگی فانی فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ یوسف بھائی کو ان کے بڑی بھائیوں میں جو ہے ان کی سب چھوٹے دیور، ان کی محبتیں اور ان کی اچھائیاں اور ستودہ صفات اچھے جو ہیں وہ یاد آتے رہتے ہیں انسان کو، اور گھروں میں اس طرح کا ہمارا نظام بنتا ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ بڑا باپ بھائی کے درجے میں ہوتا ہے، بڑا باپ بھائی کے درجے میں ہوتا ہے، اور بڑے بھائی کی بیوی جو ہے نا وہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ جب یہ نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں پھر انسان جو ہے کفِ افسوس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ہم سب کا بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اخیر میں 1 مرتبہ درود عالم کے مرحوم المسلمین، شہدائے کربلا اور مرحومہ اور تمام مسلمانوں کے ارواح کو بخش دے۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ پورا ہوتے ہی سب کی قبر